बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा अर्ज करेगा, या परवरदिगार, मैंने दिन के वक्त खाने पीने और ख्वाहिशात से इसे रोक रखा, इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान अर्ज करेगा, मैंने इसे रात के वक्त सोने से रोके रखा, इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। मिशकातुल मसाबी 1963। रमज़ान गुजर रहा है। ए माह रमज़ान, चंद दिनों के बाद तुम रुखसत हो जाओगे, तुम दोबारा लौट कर आओगे, लेकिन मालूम नहीं हम मिलेंगे या नहीं। ए अल्लाह, हमें हुस्न खातिमा की तौफीक अता फरमा, हमारे वालिदैन और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। कुछ तौबा करना बाकी है और रब को हमने मनाना है। जन्नत का करना है सौदा, जहन्नुम से खुद को बचाना है। ए माह रमज़ान, ज़रा आहिस्ता चल। ए अल्लाह पाक, हमें रमज़ान के आखिर में बशारत दे, हर उस चीज़ के साथ जिसकी हमने तमन्ना की, और हमें उन लोगों में शामिल कर जिन पर तुमने रहम किया, बख्श दिया और आग से आज़ाद कर दिया। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह यासीन की आयत नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी, जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी। आयत नंबर 29। बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। इसकी तफसीर है, इन अल्फाज में एक लतीफ़ तंज है अपने ताकत पर, उनका घमंड और दीन हक के खिलाफ उनका जोशो खरोश गोया एक शोला जवाला था, जिसके मुतालिक अपने ज़ोम में वो ये समझ रहे थे कि ये उन तीनों अंबिया और उन पर ईमान लाने वालों को भस्म कर डालेगा। लेकिन इस शोले की बसात उससे ज़्यादा कुछ न निकली कि खुदा के अजाब की एक ही चोट ने उसको ठंडा करके रख दिया। आयत नंबर 30। अफसोस बंदों के हाल पर, जो रसूल भी उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। आयत नंबर 31। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, और इसके बाद वो फिर कभी इनकी तरफ पलट कर न आए। इसकी तफसीर है, यानी ऐसे मिटे कि इनका कहीं नामो निशान तक बाकी न रहा। जो गिरा फिर न उठा, दुनिया में आज कोई उनका नाम लेवा तक नहीं है। उनकी तहजीब और उनके तमद्दुन ही का नहीं, उनकी नस्लों का भी खात्मा हो गया। आयत नंबर 32। इन सब को एक रोज़ हमारे सामने हाजिर किया जाना है। आयत नंबर 33। इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन एक निशानी है, हमने इसको ज़िंदगी बख्शी और इससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। इसकी तफसीर है, पिछले दो रुकू में कुफार मक्का को इनकार और तकज़ीब और मुखालफत हक़ के इस रवैये पर मलामत की गई थी, जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में इख्तियार कर रखा था। अब तकरीर का रुख इस बुनियादी निज़ा की तरफ फिरता है, जो उनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कशमकश की असल वजह थी, यानी तौहीद व आखरत का अकीदा, जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे और कुफार मानने से इनकार कर रहे थे। इस सिलसिले में पै दर पै चंद दलाइल देकर लोगों को दावत गौर व फिक्र दी जा रही है कि देखो, कायनात के ये आसार जो एलानिया तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद हैं, क्या इस हकीकत की साफ साफ निशानदेही नहीं करते जिसे ये नबी तुम्हारे सामने पेश कर रहा है, यानी इस अमर की निशानी कि तौहीद ही हक है और शिर्क सरासर बेबुनियाद है। आयत नंबर 34। हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसके अंदर चश्मे फोड़ निकाले। आयत नंबर 35।
تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اس کی تفسیر ہے، اس فقرے کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل اور وہ چیزیں جو ان کے اپنے ہاتھ بناتے ہیں، یعنی مصنوعی غذائیں جو قدرتی پیداوار سے یہ لوگ خود تیار کرتے ہیں، مثلا روٹی، سالن، مربے، اچار، چٹنیاں اور بے شمار دوسری چیزیں۔ ان مختصر فقروں میں زمین کی روئیدگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آدمی شب و روز اس زمین کی پیداوار کھا رہا ہے اور اپنے نزدیک اسے ایک معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ غفلت کا پردہ چاک کر کے نگاہ غور سے دیکھے تو اسے معلوم ہو کہ اس فرش خاک سے لہلہاتی کھیتیوں، اس سرسبز باغوں کا اگنا اور اس کے اندر چشموں اور نہروں کا رواں ہونا کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ سے آپ ہوئے جا رہا ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت و قدرت اور ربوبیت کار فرما ہے۔ زمین کی حقیقت پر غور کیجئے، جب مادوں سے یہ مرکب ہے، ان کے اندر بجائے خود کسی نشو و نما کی طاقت نہیں ہے۔ یہ سب مادے فردن فردن بھی اور ہر ترکیب و آمیزش کے بعد بھی بالکل غیر نامی ہیں، اور اس بنا پر ان کے اندر زندگی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بے جان زمین کے اندر سے نباتی زندگی کا ظہور آخر کیسے ممکن ہوا؟ اس کی تحقیق آپ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں جو اگر پہلے فراہم نہ کر دیے گئے ہوتے تو یہ زندگی سرے سے وجود میں نہ آ سکتی تھی۔ اولاً زمین کے مخصوص خطوں میں اس کی اوپری سطح پر بہت سے ایسے مادوں کی تہ چڑھائی گئی جو نباتات کی غذا بننے کے لیے موزوں ہو سکتے تھے، اور اس تہ کو نرم رکھا گیا تاکہ نباتات کی جڑیں اس میں پھیل کر اپنی غذا چوس سکیں۔ ثانیاً زمین پر مختلف طریقوں سے پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا گیا تاکہ غذائی مادے اس میں تحلیل ہو کر اس قابل ہو جائیں کہ نباتات کی جڑیں اس کو جذب کر سکیں۔ ثالثاً اوپر کی فضا میں ہوا پیدا کی گئی جو آفات سماوی سے زمین کی حفاظت کرتی ہے، جو بارش لانے کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنے اندر وہ گیسیں بھی رکھتی ہے جو نباتات کی زندگی اور ان کی نشو و نما کے لیے درکار ہیں۔ رابعاً سورج اور زمین کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا کہ نباتات کو مناسب درجہ حرارت اور موزوں موسم مل سکیں۔ یہ چار بڑے بڑے اسباب جو بجائے خود بے شمار ضمنی اسباب کا مجموعہ ہیں، جب پیدا کر دیے گئے تب نباتات کا وجود میں آنا ممکن ہوا۔ پھر یہ سازگار حالات فراہم کرنے کے بعد نباتات پیدا کیے گئے اور ان میں سے ہر ایک کا تخم ایسا بنایا گیا کہ جب اسے مناسب زمین، پانی، ہوا اور موسم میسر آئے تو اس کے اندر نباتی زندگی کی حرکت شروع ہو جائے۔ مزید برآں اسی تخم میں یہ انتظام بھی کر دیا گیا کہ ہر نوع کے تخم سے لازماً اسی نوع کا بوٹا اپنی تمام نوعی اور موروثی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید کاریگری یہ کی گئی کہ نباتات کی 10، 20 یا 150 نہیں بلکہ بے حد و حساب قسمیں پیدا کی گئی، اور ان کو اس طرح بنایا گیا کہ وہ ان بے شمار اقسام کے حیوانات اور بنی آدم کی غذا، دوا، لباس اور ان گنت دوسری ضرورتوں کو پورا کر سکیں جنہیں نباتات کے بعد زمین پر وجود میں لایا جانے والا تھا۔ اس حیرت انگیز انتظام پر جو شخص بھی غور کرے گا، وہ اگر ہٹ دھرمی اور تعصب میں مبتلا نہیں ہے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا۔ اس میں صریح طور پر ایک حکیمانہ منصوبہ کام کر رہا ہے جس کے تحت زمین، پانی، ہوا اور موسم کی مناسبتیں نباتات کے ساتھ اور نباتات کی مناسبتیں حیوانات اور انسانوں کی حاجات کے ساتھ انتہائی نزاکتوں اور باریکیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قائم کی گئی ہیں۔ کوئی ہوش مند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی ہمہ گیر مناسبتیں محض اتفاقی حادثے کے طور پر قائم ہو سکتی ہیں۔ پھر یہی انتظام اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ بہت سے خداؤں کا کارنامہ نہیں ہو سکتا،
یہ تو ایک ہی ایسے خدا کا انتظام ہے اور ہو سکتا ہے جو زمین، ہوا، پانی، سورج، نباتات، حیوانات اور نو انسانی سب کا خالق و رب ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے خدا الگ الگ ہوتے تو آخر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا جامع ہماگیر اور گہری حکیمانہ مناسبتیں رکھنے والا منصوبہ بن جاتا اور لاکھوں کروڑوں برس تک اتنی باقاعدگی کے ساتھ چلتا رہتا۔ توحید کے حق میں یہ استدلال پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یشکرون، یعنی کیا یہ لوگ ایسے احسان فراموش اور نمک حرام ہیں کہ جس خدا نے یہ سب کچھ سر و سامان ان کی زندگی کے لیے فراہم کیا ہے اس کے یہ شکر گزار نہیں ہوتے اور اس کی نعمتیں کھا کھا کر دوسروں کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں جھکتے اور ان جھوٹے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک تنکا بھی ان کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔